عوام کے لیے بھٹو صاحب کے دور کے الفاظ ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، علاج، معالجہ اور تعلیم کا حکومت کی طرف سے انتظام۔ کون لوگ؟ جو فقہا کے الفاظ ہیں ہمارے ملک میں اردو میں استعمال کیے، اکتساب رزق، جو رزق کے کمانے کی پوزیشن میں نہیں اور ان کی بیسک نیڈز پوری نہیں ہو رہی، تو کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی ذمہ داری۔ یہودی بھیک مانگ رہا ہے، سیدنا عمر کا دور ہے، کیوں بھیک مانگ رہا ہے تو؟ بھائی میں پہلے آپ کو جزیہ دیتا تھا، اب میں کمانے کے قابل نہیں۔ کیا خوبصورت تاریخی جملہ آتا ہوا، تو گھر بیٹھے گا، ہم تیری حفاظت کریں گے۔ یہودی، مسلمان تو اس سے بڑھ کر ہوگا۔ تو ان لوگوں کے لیے جو اس کی محنت نہ کر سکتے ہوں، میں آپ کو دل سے 2-3 مثالیں تو ذکر کیے بغیر۔ ایک صاحب ہاسپٹل گئے اپنے بچے کو لے کر، فٹس آ گئے تھے ان کے بچے کو، گورنمنٹ کا ہاسپٹل تھا، 52 لوگ لائن میں کھڑے تھے۔ کہا یہ تو مشکل ہو جائے گی، فوراً سے اپنے دوست کو فون کیا، انہوں نے بتایا کہ یہ دوائی پلا دو، وہ بچے کو گھر لے کر آ گئے۔ وہ 52 کا حق نہیں کہ ان کو بھی ڈاکٹر اویلیبل ہو۔ ایک صاحب کے بھائی کے گھر میں بچے کی، ریئل لائف واقعات ہیں، بچے کی آمد کا موقع تھا، بلڈ کی ضرورت تھی ان کی وائف کے لیے، تو بھائی نے بھائی کو بٹھایا، چلو جی چلتے ہیں۔ سول ہاسپٹل لے کے گئے، گورنمنٹ کا ہاسپٹل، کوئی 10 لوگ آئے ہوئے، 100 لوگ باہر کھڑے ہوئے، رش ہے، جگہ ہی نہیں۔ چلو بھائی گاڑی میں بیٹھو، پرائیویٹ میں گئے، 1200 روپے دیے، ٹھنڈ ماحول کے اندر بلڈ دیا اور اگلے دن ریسیو کر لیا۔ جی اس شہر میں بچے پڑھتے ہیں گورنمنٹ اسکولز کے اندر، اور پوش ایریاز کی کچھ اچھی نیک خواتین گئیں کہ ذرا چیک کریں کہ بھائی ان بچوں کے حالات کیسے ہیں۔ تو بچوں سے پوچھا بیٹا ناشتے میں صبح کیا کھایا تھا؟ یہ 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، اور بہت دیندار خاتون نے یہ بات مجھے بتائی تھی، بوڑھی خاتون تھی، کہ بیٹا انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ 2 بچوں نے کہا کہ آج ہماری ناشتہ کرنے کی باری نہیں تھی، ہم 4 بہن بھائی ہیں، 2 ایک دن ناشتہ کرتے، 2 ایک دن ناشتہ کرتے۔ آپ اور میں بھی گاڑی میں واپس جائیں گے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ خادم حسین رضوی صاحب کے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ پنجابی میں تھا، مجھے سمجھ آ گئی۔ دھی کہتے ہیں نا بیٹی کو۔ میں بھی اپنی بیٹیوں کو لے کر آیا ہوں، آپ بھی اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو لے کر آئے ہوں گے۔ آپ اور میں سگنل پہ گاڑی پہ رکیں گے تو کسی کی بیٹی سامنے آئے گی نا، آپ کی میری بیٹی کی طرح نہیں ہے کیا؟ اس کو جینے کا حق نہیں، اس کو کپڑے پہننے کا حق نہیں، اس کو جوتی پہننے کا حق نہیں؟ آپ اور میں افورڈ کر سکتے ہیں، میرے بینک میں پیسے پڑے ہوئے، میرے بچوں کا پیٹ بھرا، بڑے آرام سے آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں میں۔ جس کو صبح کا ناشتہ بھی اویلیبل نہیں، رات کا کھایا نہیں اس نے کھانا، وہ نارمل لائف گزار سکتا ہے؟ اسلام اس کو کیٹر کرتا ہے۔ یہ کوئی سیاسی یا سوشلزم والوں کی باتیں نہیں۔ شاہ ولی اللہ نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، جب عدل نہیں ہوتا، ظلم کا نظام ہوتا ہے، تو ایک طرف امیر سے امیر تر تو ہوتا ہے، وہ اللے تللے کرتا ہے، اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے دولت کے نشے کے اندر آ کر، اور کبھی تو وہ مزدور کا خون کشید کر کے رات کو شرابیں پی رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایک عظیم اکثریت جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کر رہی ہوتی۔ اس غریب کو پتہ ہی نہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر انسان کو کفر کی طرف لے جائے، یہ تنگ دستی بھوک انسان کو کفر کی طرف لے جائے۔ دین ایڈریس کرتا ہے اس ایشو۔ ہم نے سمجھا صرف نماز کا، ہم قائل ہیں نماز دین کا ستون ہے، ہم قائل ہیں صدیق اکبر نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں یا نہ دینے والوں کے خلاف قتال کرنے کا اعلان فرمایا تھا، ہم قائل ہیں اس چیز کے۔ لیکن دین صرف یہ چند عبادات نہیں دیتا، صرف چند رسومات نہیں دیتا، یہ پورا سوشل پولیٹیکل اکنامک سسٹم پر پورا نظام دیتا ہے، اور ایک سوشل جسٹس کا نظام دیتا ہے، جس میں ریاست کی حفاظت کرتی ہے ان افراد کی جو معاش کی جد و جہد میں پیچھے رہ گئے، کمزور ہیں، یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ معاش کی محنت کر سکے۔